سوار کمان لیے ہوئے ہیں، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ تیسری آیت، اور جب میں نے دوسری مور کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اس کو سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھائے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ پانچویں آیت، اور جب اس نے تیسری مور کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ ساتویں آیت، اور جب اس نے چوتھی مور کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ آٹھویں آیت، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ ان کو چوتھی زمین پر اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ نویں آیت، اور جب اس نے پانچویں مور کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ 10ویں آیت، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس اور برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا۔ 11ویں آیت، اور ان سے کہا گیا کہ میں تھوڑی مدت آرام کروں جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اور جب میں نے 12ویں آیت، اور جب میں نے چھٹی مور کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمال کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا۔ 13ویں آیت، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پہ گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ 14ویں آیت، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مہتاب لپٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ایک پہاڑ اور ٹیپو اپنی جگہ سے ٹل گیا۔ 15ویں آیت، اور زمین کے بادشاہوں اور امیر اور فوج، سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے۔ 16ویں آیت، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے ہم پہ گر پڑو اور ہمیں اس نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو۔ 17ویں آیت، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟